بچوں کو تقدیر پر ایمان رکھنے کی وصیت، یعنی آپ اگر اپنے بچوں میں کسی خاص چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو اس کو پن پوائنٹ کر کے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ ولید بن عبادہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو، پھر کہا بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے عرض کیا، ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا؟ انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی۔ بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھو، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا۔ بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو مرض میں کہا اٹھا کے بٹھاؤ اور خاص طور پر یہ تلقین کی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر آتا ہو کہ بیٹے کو کچھ شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یا کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر خاص طور پر لکھ کے جانا چاہیے۔ بچوں کو اللہ سے تقوی اور آپس کے معاملات میں بہتری کی وصیت، یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جا سکتے ہیں، لکھ کے جا سکتے ہیں۔ قیس بن عاصم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے میں سب سے بڑے کو سربراہ بنانا، کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی، اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ نوحہ نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی خوبصورت دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں ہوا، مجھ پہ بھی کوئی نہ کرے۔ نوحہ کا تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ بین کرنا۔ علم اور ایمان تلاش کرنے کی وصیت۔ یزید بن عمیرہ کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو ان سے درخواست کی گئی کہ اے ابو عبد الرحمن ہمیں وصیت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، یعنی لیٹے ہوئے تھے۔ اچھا پچھلی اس میں بھی دیکھیں وہ بیمار ہیں، فوت ہونے کے قریب، کہتے ہیں اٹھا کے بٹھاؤ۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ تعلیم کی بات، وصیت کی بات، اہم بات کو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے، نہیں لیٹے ہوئے کیجول نان سیریس انداز میں، مذاق میں نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ، پھر فرمایا ایمان اور علم اپنی جگہ موجود ہیں، دیٹ از دیئر، جو انہیں تلاش کرے گا وہ یقیناً پالے گا، جو ایمان کو ڈھونڈے گا وہ پالے گا، جو علم کو ڈھونڈے گا وہ پالے گا۔ 3 مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا علم کو 4 شخصوں کے پاس تلاش کرو، ابو درداء، سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام، ان 4 کے پاس جاؤ سیکھنے کے لیے۔ تو نام لے کے بھی وصیت کی جا سکتی کہ میرے مرنے کے بعد تم فلاں فلاں کے پاس جا کے پڑھنا۔ اپنے بعد کے ذمہ دار کو وصیت کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے چند روز قبل فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دارالہجرت اور دارالایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مقیم تھے۔ کون ہے وہ؟ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، کہ یہ لوگ اسلام کی مدد اور مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس زائد ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ آغاز کہاں سے کیا، جن کا درجہ سب سے اوپر ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہے، جو ان کے بعد، جو ان کے بعد، اور اب بدویوں کا نمبر ہے کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور ان سے ان کا بچہ کچھ مال وصول کیا جائے، ان کے پاس اتنا ہے نہیں، اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کی عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کے لیے ہے اس کی وصیت کرتا ہوں۔ آخری درجہ ان کا ہے کہ ان سے کہے گئے عہد کو پورا کیا جائے، یعنی ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو یہ خلیفہ کی وصیت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن چونکہ مالدار تھے، ان کی وصیت کس سے متعلق ہے؟ مال سے متعلق۔ عبداللہ بن عباس کے لیے جو وصیت ہے وہ علم سے متعلق ہے، اور خلیفہ وصیت کر رہے ہیں اپنے کیلیبر کے مطابق۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی وصیت کس اعتبار سے ہوگی؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ آپ طالب علم ہے تو آپ کی کچھ اور ہوگی، آپ ایک ماں ہے تو کچھ اور ہوگی، آپ ایک معلم ہے تو کچھ اور ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے اپنے اعتبار سے تھی، ویسے بہت جنرل بھی ہے، ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کے لیے کر دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح وصیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے، یہ انڈر لائن کر لیں، آپ کی کتاب میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کا ذاتی مفاد اور غرض نہیں ہو اس میں، یعنی پرسنل بینیفٹس کو سامنے رکھ کے مت کریں کہ ہمیں کیا ملے گا، یعنی صرف اپنی ذات کے گرد مت گھومیں، بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو اور اس انداز سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبر تنگی اور بیزاری کا پہلو نہ ہو، یعنی بچوں کو اتنے بوجھ ڈال کے نہ چلے جائیں جو ان کے
ہمت استطاعت میں نہ ہو کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے آپ کی وصیتیں پوری کرتے رہیں. بس ٹھیک ہے جو اس وقتی طور پر ایک کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، جیسے تقسیم کے موقع پر، اس کے بعد روٹین میں دعا وغیرہ کر لیں، باقی بہت بوجھ نہ ڈالیں ان پر. مثلا کوئی یہ نہ کہے کہ ہر جمعے کو میرے لیے تم صدقہ ضرور کرنا. اب کبھی بندہ اپنے لیے بھی بھول جاتا ہے، تو اس طرح کی پابندیاں نہیں دوسروں پر ڈالنی چاہیے. آپ اگر لے رہے ہیں اس کو تو کہیں بھی میں یہ وعدہ نہیں نبھا سکتی. پھر اسی طرح یہ کہ وصیت جو کی جائے اس کے الفاظ بھی پر حکمت ہو، دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہو، ان کے دلوں میں اترے. مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے میرے بچوں میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خیرات یا ہر عید پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا، یا زندگی بھر ہفتے میں ایک بار ضرور میری قبر پر آ کے دعائے مغفرت کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں درست. کیونکہ اس میں ہم باؤنڈ کر رہے ہیں کسی کو بلا وجہ اس چیز کا مکلف کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ان کو نہیں کیا. بعض والدین تو بچوں کو بدعتیں کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں، وہ نل اینڈ وائڈ ہے، وہ ان کو ہی قبول نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا تو وہ حتی المقدور ویسا کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا اگر بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں صدقہ کرنا بڑا پسند کرتی، تو کیا بچوں کو لکھ کے دینے کی ضرورت ہوگی؟ بچے خود ہی کریں گے. کیوں؟ انہوں نے ماں کو دیکھا ہے کہ ماں کرتی تھی. جیسے وہ صابیہ نے کہا نا کہ میری ماں کو صدقہ پسند تھا تو میں اگر ان کی طرف سے کروں کیا فائدہ ہوگا، تو وہ کیوں خیال آیا ان کو صدقہ کرنے کا؟ لیکن ان کے پسند کا تھا. آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں تو بچے لاشعوری اور لازمی طور پر آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت پیدا ہوگی. یعنی جیسے ہم ہوں گے پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہی راستے اختیار کریں گے. غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو وصیت اور نصیحت کا لکھنا، کیونکہ وہاں کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور اگر بعض اوقات آپ نہیں کچھ لکھتے تو آپ کی اولاد ہر چیز سے محروم ہو جاتی ہے. یہ خصوصاً اس لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وصیت نامے پر ضروری اندراج نہ کیے جائیں تو نہ صرف وہاں میت کو غیر اسلامی طریقے سے کفنا دفنا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی تمام جملہ املاک یعنی جو بھی اس کی ملکیت تھا وہ بھی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے سرکاری قبضے میں چلی جاتی ہیں. تو اس لیے بہت کیئرفل ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے پیرنٹس مسلمان نہیں یا بچے ایتھیسٹ ہو گئے تو پھر ان کی وراثت ان کے لیے نہیں ہوگی، وہ بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. انبیاء کی وصیت، ایسی وصیت جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے وہ بہترین وصیت ہے. نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو قیامت تک نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. لقمان نے اپنے فرزند کو جو وصیتیں کی ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. تب یہ ساری وصیتیں کس میں آ رہی؟ اخلاقی نصیحتیں، تزکیہ وغیرہ کے سلسلے میں. یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا. یہ سورۃ لقمان آیت 17 میں. نوح علیہ السلام کی وصیت، نوح علیہ السلام کی وصیت کسی کو معلوم ہے کیا کی تھی انہوں نے؟ پتہ چلانا چاہتے تو پھر کیسے چلائیں گے؟ توجہ سے سن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تجھے ایک وصیت بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام فوت ہونے لگے، وصیت کر رہے ہیں، میں تجھے 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 2 سے منع کرتا ہوں. میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے، اور 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ توڑ دے گا. اور دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں. کل ان کا دل مسلاتہ و تسبیحہ، اور انہی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیتیں کی جو اخلاقی تھی، مال کی نہیں. مال تو انبیاء کا ہوتا ہی نہیں اولاد کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی. کیا؟ قرآن و سنت. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ چلے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے. طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے دریافت کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مال اسباب تو نہیں جمع کیا تھا کہ اس میں وہ وصیت کرتے، اور ویسے بھی جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اگر جمع کیا بھی ہوتا کوئی تو وہ سارا خود بخود صدقہ ہو جاتا. عمر بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سیدہ جویریہ کے بھائی ہیں،
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ کوئی لونڈی، نہ غلام، نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید خچر تھا، چند ہتھیار تھے اور کچھ زمین تھی جسے آپ وقف کر چکے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں بھی کیا ہوئی جو چھوڑ گئے آپ، جمع کرا دی گئی، بیت المال کا حصہ بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں کو کچھ وصیتیں کی تھی، کچھ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہی ہوں پیچھے، کسی کو کچھ یاد ہے کس چیز کے بارے میں؟ نماز اور غلام، یس، اور اہل حجاز اور اہل نجران کے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ آپ نے ان کو بدترین قرار دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انصار کے بارے میں خاص وصیت، حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ انصار نے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس بیٹھنا یاد آ رہا ہے۔ اس زمانے میں آپ بیمار تھے، پھر حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس بات کی آپ کو اطلاع دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے سر پہ پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے، ممبر پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ کبھی ممبر پہ تشریف نہیں لائے، تو گویا آپ کی آخری وصیتیں یہی ہیں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے رازدان ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، لہذا تم ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا، خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ یہی پھر حضرت عمر نے آگے وصیت کی۔ جمعرات کا دن آیا جب، اور جمعرات کا دن بھی کیسا تھا، ابن عباس کہتے ہیں، اور پھر آپ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے سنگریزے بھیگ گئے، یعنی حضرت ابن عباس جب یہ بات کہہ رہے تھے، کہنے لگے جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی، آپ نے فرمایا لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہی میں نہ پڑ سکو گے۔ پھر لوگوں نے جھگڑا کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہ تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور آپ نے وفات کے وقت 3 وصیتیں کی، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، قاصدوں کو اسی طرح انعام دینا جیسے میں ان کو دیا کرتا تھا۔ قاصد کون؟ یعنی جو دوسرے ایمبیسیڈرز آتے ہیں۔ اور تیسری وصیت وہ کہتے ہیں میں خود بھی بھول گیا، راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا وصیت کی تھی کہ جو حاضر ہیں وہ کیا کریں، غائب کو پہنچا دیں یہ علم۔ پھر لوگوں کو کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اور کون سا مہینہ حرمت والا، کون سا دن، کون سا، وہ ساری آپ کی وصیتیں ہیں جو آپ نے ایک بڑے مجمع میں کی تھی آخری حج کے موقع پر۔ پھر اختلافات میں سنت کو لازم پکڑے رکھنا، پھر موت کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی اور بھلائی کی وصیت کی، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والوں کے لیے خاص وصیت کی۔ عثمان بن ابو عاص سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت مجھے یہ تھی کہ میں ایسا مؤذن مقرر کروں جو اذان پہ اجرت نہ لے۔ یہ آپ نے خاص ان کو آخری بات کہی تھی جسے وہ اپنے لیے وصیت کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو کس چیز کی وصیت کر کے جانا چاہیے کہ وہ ہمارے بات کیا نہ کریں؟ سب سے پہلے تو موت کے فوراً بعد لوگ کیا کرنے لگتے ہیں، واہ ویلا، چہرہ پیٹنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، ٹکرے مارنا، کپڑے پھاڑنا، ایسی حرکتیں کرنا، ان سے روک دینا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کرے۔ اگر پھر وہ کرے تو اپنے ذمہ دار خود ہیں، ہم بری ذمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میری جدائی میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، یہ بھی نصیحت کر دینی چاہیے۔ میرا غسل، کفن، جنازہ، نماز جنازہ سب سنت کے مطابق ہو، قبر سادہ ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ باتیں جو میں نے آپ کو ابھی وصیت پڑھ کے بھی سنائی۔ اور میرے ترکے میں سے اتنی رقم جو ہے وہ فی سبیل اللہ کاموں میں فلاں جگہ لگا دی جائے۔ اگر یہ بھی آپ یعنی کہ اوپن اینڈڈ وصیت کرتے ہیں نا، میرے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کیا کہاں لگانا، تو اسپیسیفکلی بتائیں کہ اس جگہ پر، اس کام میں، اس مد میں۔ حذیفہ بن یمان کی وصیت کتنی حیرت انگیز ہے، فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ دینا، ممکن ہے یہ نائی میں شمار ہو۔ نائی کہتے ہیں شہرت کی خاطر لوگوں کو بتانا فلاں فوت ہو گیا اور اس کے کارنامے بیان کرنا، لیکن ویسے تو جنازے کے لیے اطلاع دی جائے گی کہ جنازہ پڑھیں۔ مسنون طریقے پر کفنانے دفنانے کی وصیت کرنا، ابو بردہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں ابو موسیٰ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کر روانہ ہو تو تیزی سے چلنا، ان سنت کے مطابق، انگیٹھی ساتھ لے کے نہیں جانا، یعنی آگ لے کے جاتے تھے اہل عرب جنازوں کے ساتھ۔ میری قبر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو، مثلا کوئی تکیہ، کوئی گتا، کوئی ایسی چیز۔ میری قبر پہ کچھ تعمیر نہیں کرنا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو بال نوچے، واویلا کرے، گریبان چاک کرے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے اس حوالے سے کچھ سن رکھا؟ کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی، اس لیے میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ اسی طرح کسی خاص فرد کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کو کہنا وہ میرا جنازہ پڑھائے، بالکل۔ قتادہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور انہیں دفن کیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہی کو وصیت کی تھی یہ کرنے کی۔ بقیع میں دفن کرنے کی وصیت کرنا آپ نہ کرنا، کیونکہ یہاں سے آپ کو لے جانا بہت مشکل ہے، زندگی میں جانا مشکل ہے تو موت کے بعد میت کو لے جانا تو کئی گنا زیادہ مشکل ہے، اور وہ باہر سے لیتے بھی نہیں کسی کو اس طرح، اللہ یہ کہ کسی کا بہت بڑا کوئی کارنامہ ہو۔ وہ معلوم ہے کہ ایک اسکالر تھے احسان الہی ظہیر، یہ جو فضل الہی صاحب کے بھائی تھے، تو ان کی جب بم بلاسٹ میں یعنی وفات ہوئی، شہادت ہوئی جو بھی، تو سعودی حکومت نے خود ان کو یہ فیسلٹی دی اور ان کی لاش وہاں لے جائے گی اور بقیع میں دفن کی گئی۔ خوش قسمت لوگ ہیں، لیکن یہ خوش قسمتیاں کس کے حصے میں آتی ہیں؟
جب آپ کچھ کریں، جب آپ سنت کی خدمت کریں یا آپ برت ہوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں، ان کی سنت کا دفاع کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ واقعی آپ کو وہاں لے جایا جائے، لیکن اگر دنیا میں نہ لے جایا جا سکے تو آخرت میں تو آپ کے ساتھ ہونا انشاءاللہ، مگر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. محض امتی ہونے کے دھوکے میں مت رہیں کہ کام سارے ان کے خلاف ہوں اور امتی کا سٹیکر لگائے رکھیں، اپنے عمل سے امتی نظر آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سوکن بہنوں کے ساتھ بقیع غرقد میں مجھے دفن کرنا. میں پاکیزگی میں برتری نہیں چاہتی کہ میری بڑی تعریف ہو. دیکھیے کتنی ہمبل تھی، اتنے کام کرنے کے باوجود جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دوسری سوکنوں کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا نہیں مجھے وہیں دفن کر دینا انہی کے ساتھ. حالانکہ آپ چاہتی کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن، لیکن اپنی جگہ پھر حضرت ابو بکر کو دی، پھر حضرت عمر. تو جب تک حضرت ابو بکر تھے تو ٹھیک تھا، لیکن جب حضرت عمر آ گئے تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ عام قبرستان میں چلی جاؤں. جنازہ جلدی لے جانے کی وصیت. ابو ہریرہ کو جب موت آئی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا میری قبر پہ خیمہ مت لگانا، کوئی اوپر کمرہ نہیں تعمیر کرنا، نہ میرے ساتھ آگ لے جانا اور مجھے جلدی لے جانا. یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نیک شخص کو اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. یہ نہیں کہ کبھی یہاں روکا اور کبھی اس کو سیاسی جنازہ بنا دیا، جیسے آج کل رواج پڑ گیا کہ مردوں کی سیاست کی جاتی، لاشیں لے کے رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر اکٹھا کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میل. یا پھر یہ ہے کہ ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، اور وہ پورا دن جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پہ لٹکی رہتی ہیں لاشیں. تو یہ بے حرمتی ہے ان کی. ان کو ساتھ تو نہیں نہ کھیلیں، ان کو تو اپنے مقام پہ پہنچائیں اور باقی آپ کو جو کرنا ہے وہ اس کے لیے کوئی آسان طریقہ نکالیں. اور برے شخص کو جب اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تباہی تمہارے لیے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. پھر قبر پہ 2 شاخیں لگانے کی وصیت. بریدہ اسلمی صحابی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں لگا دی جائیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا اس کے لگائی تھی کہ شاید جب تک یہ ہری رہے تو اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے. اس سے میں یہ سوچتی ہوں کہ درخت لگانا، اور ویسے بھی یہ نہیں کہ قبر کے اوپر ہی درخت لگانا، کہیں بھی درخت لگانا، شاخیں لگانا اور ہریالی کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام، اور یہ بھی صدقہ جاری ہے. جب تک آپ کے لگائے ہاتھوں کا درخت پھلتا پھولتا رہے گا، اسے جتنی آکسیجن نکلے گی روز کا صدقہ ہوتا رہے گا آپ کی طرف سے. ہم کسی گھر میں رہتے تھے، اسلام آباد میں رینٹ کے گھر میں تھے، تو وہاں میری بیٹی نے ایک درخت لگایا. اب وہ درخت ماشاءاللہ بہت بڑا ہو چکا تھا. جب میں اس سڑک سے گزرتی ہوں میں خاص طور پہ جھانک کے دیکھتی ہوں کہ درخت کتنا بڑا ہو گیا نا. وہ اب ملک میں نہیں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کا لگا ہوا ایک درخت جب وہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو آکسیجن ہی دے رہا ہے. دیکھیں بعض اوقات یہ ہے کہ درخت پھل نہ بھی دے، ویسے تو آم کا ہے لیکن چونکہ اس میں پابند کاری نہیں ہوئی تو وہ آم نہیں لگتے اس کو، لیکن سال کا ایک بڑا حصہ سایہ دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. تو اس طرح کے بھی کام ہمیں اپنی زندگی میں بھی کرنے چاہیے، صرف وصیت کر کے دوسروں پہ نہیں بوجھ ڈالیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں. جب تک اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام جو پتہ چلتے جائیں وہ کرتے چلے جائیں ساتھ ساتھ. اچھی وصیت کا پھل. سلمان فارسی کا سفر ایمان. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں نکلے. جب نکلے تو عیسائی پادریوں کی وصیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یعنی اس نقطے کو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں. مثلاً آپ اپنے بچے کو اگر یہ کہتے ہیں میرے بعد فلاں اسکالر کے پاس جا کے پڑھنا فار ایگزامپل، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہاں چلا جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ تو اپنے گھر سے حق کی تلاش میں نکلے، انہیں نہیں پتا کہاں جانا ہے، لیکن وہ جس کے پاس گئے انہوں نے اس کو آگے بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. تو اچھی وصیت کا اچھا پھل ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ایک اچھی رہنمائی بھی ثابت ہوتی ہے. بعض اوقات وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی پادری کے پاس گئے، میں نے اسے پنجگانہ نماز پڑھنے والے کو اس سے زیادہ افضل، اس کی نسبت دنیا سے زیادہ بے رغبت اور رات عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یعنی میں نے سب سے زیادہ اچھی عبادت کرنے والا اس کو پایا، دن میں بھی اور رات کو بھی اور نیکی کے کاموں میں بھی. میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے ایسی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے کسی سے نہیں ہوئی تھی. میں اس کے پاس ایک عرصے تک رہا، بالآخر وہ مرنے لگا. میں نے اس سے پوچھا اے فلاں، میں تمہارے ساتھ رہا اور تو اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے کسی سے نہ کی، اب اللہ کا حکم آ گیا، مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کر دو. اس نے کہا میرے بیٹے، اللہ کی قسم میرے طریقے پر صرف ایک ہی شخص دنیا میں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ موصل میں رہتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا. اس کے مرنے کے بعد میں موصل چلا گیا اور اسے جا کر اپنا قصہ سنایا. اس نے اپنی خدمت میں اسے رکھ لیا اور وہ بھی بہترین آدمی تھا. آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی. میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلاں شخص کے پاس نصیبین میں چلے جاؤ. میں اس کے پاس چلا گیا، اسے اپنا قصہ سنایا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ بھی اچھا آدمی تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اموریہ میں فلاں کے پاس چلے جانا. میں وہاں چلا گیا، اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا. وہاں میں نے کچھ کمائی کی جس سے میرے پاس چند گائے اور کچھ بکریاں جمع ہو گئی. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اب اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں دنیا میں نہیں رہا، البتہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے. ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے. وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے. ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اگر تم سے ہو سکے تو اس زمین پر پہنچ جاؤ. تو اسی وجہ سے سلمان فارسی
ڈھونڈتے ڈھونڈاتے مدینہ آ گئے تھے آپ کی ہجرت سے پہلے، اور جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو بے اختیار آپ کے پاس پہنچ گئے اور پھر مہر نبوت دیکھی بھی. تو کسی کو اچھی بات کی، اچھے کام کی وصیت کر جانا کرنے والے کے لیے بھی اور جس کو کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. ایک تو وصیت بہت اچھی جو انہوں نے عمل جس طرح کیا اور جس صبر کے ساتھ وہ نیگیٹو نہیں ہوئے کہ اچھا اب یہ بھی مر گیا تو اب میں تو کہیں کا نہیں رہا، یا بالکل بھی کچھ نہیں کہا اور وہ کرتے رہے وہ سب کچھ. اور جب گائے بکریاں خرید لی تو یہ نہیں کہا اب تو میں نکل ہی نہیں سکتا، یہ کیا کروں ان کا، اب تو میرا اتنا بزنس ہو گیا یہاں، اب چھوڑو ہدایت کو، مال مل گیا کافی، مقصد پہ فوکسڈ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی خوشی کی وجہ سے کہ الحمدللہ کل بات ایسی بیچ میں آ گئی تھی کہ صدقہ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ ہونا چاہیے، اور اپنے پاس ہونے کے لیے آگے مانگنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ کام کر کے کمانا بھی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گائے بھینس خرید کے تو پھر پڑھنے لکھنے سے جائیں. حضرت سلمان فارسی کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ کی کمائی اور کوئی ہنر کسی طریقے سے تھوڑا بہت کو مال کما لیں تو اس کو صدقہ کر سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ فہم القرآن کلاس میں جو مدرس کورس ہے اس میں سے آج وہ صبح 2 مدرس چکن نہاری بنا کے لائی تھی اور روٹیاں بھی لائی تھی، اور انہوں نے فوراً عمل کر لیا. اب وہ یہ کہ سیل ہوا، وہ میرے پاس تحفے کے طور پہ لائی تو میں نے کہا کہ میں بھی خریدوں گی، تو میرا بھی حصہ پڑ گیا. تو الحمدللہ وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آمدنی کتنی ہوئی، لیکن سابقون انہوں نے ایک اچھے کام میں فوراً سبقت کر لی. تو اسی طرح آپ سوچیے کہ کیا ہنر ہے آپ کے پاس. مثلا جب ہم کینیڈا کی بلڈنگ بنا رہے تھے تو ہمارے ساتھی تھے، ان کی نواسی جو تھی وہ موتیوں سے چھوٹی چھوٹی وہ بناتی تھی بریسلیٹس اور اس طرح کی چیزیں، اور انہی کو سیل کر کے اور اس کے پیسے جو تھے وہ اس میں ڈال دیتی، چھوٹی سی بچی. تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ضرور ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ سستی کے بارے ہم کچھ نہیں کرتے. سوچیے کیا ہے، مثلا آپ کو مہندی لگانی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی کسی دن مہندی کا اسٹال لگا لیں، لیکن کس لیے کرنا یہ کام؟ صدقے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ صدقہ کرتے کرتے شیطان آپ کو لالچ میں ڈال کے پڑھنے لکھنے سے فارغ کر دے اور مہندی کی آپ دکان کھول بیٹھے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک، چلیے. لکھا ہے اگر کوئی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ فلاں میرا منہ نہ دیکھے، جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے، تو اس سے ایک ہی خاندان میں ناراضگی پیدا ہوگی. کیا ایسی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ بتائیے نا. ابھی آپ نے پڑھ لیا نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ غلط وصیت ہے نا، فساد ہے، جھگڑا ہے. استاذہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے؟ جادو ایک بیماری ہے. آپ کے جسم میں کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کا دوسری دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور اثر ہے، تو پھر آپ خاص طور پہ اپنے اوپر رقیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے جب میں اپنی چیزوں کے متعلق سوچتی ہوں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، مگر گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں. ایسی سچویشن میں کس طرح صدقہ کرنا چاہیے؟ اپنے ہنر کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے بتایا. جیسے ابھی ایک بات ہوئی تھی شروع میں کہ اگر ایک ماں یا باپ کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مکان ہوتا ہے تو جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو خالی کرا. تو ہم نے اپنی فیملی میں اس طرح کیا تھا. میری اپنی والدہ کا مکان تھا اور اس میں کچھ میرے بھائیوں نے بھی شیئر ڈالا تھا، ان کا شیئر مائنس کر کے، اور بھائیوں کا 2 حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا 1 حصہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جب تک وہ اس مکان میں رہے مارکیٹ ویلیو پہ انہوں نے کرایہ معلوم کیا، اور جتنا عرصہ وہ رہے اتنا عرصہ ہم بہنوں کو کرایہ دیتے رہے. بہت اچھا مشورہ ہے. بعض اوقات فوری طور پہ ہر چیز نہیں ہو سکتی، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو وارثوں کا حق اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے کوئی فوت ہوا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب ان کی اتنی حیثیت ہو سکی کہ وہ اپنا گھر الگ سے بنا سکیں، تو جب انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس کو بیچا تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو میں ہمارا شیئر تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں ہمارا حصہ بھی دیا. الحمدللہ، دیٹس اے گڈ وے. کسی نے لکھا اگر کسی کو وراثت کا حصہ نہ ملے یا پورا نہ ملے پھر وہ خود اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے تو کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ کرنا چاہیے. پکڑ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ظلم پر اکسا رہے ہیں یا ظلم کی اجازت دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے ٹھیک نہیں، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو پھر معاف بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے نا کہ مثلاً جیسے بھائی رہ رہا ہے اور اس بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اپنے پاس سب کچھ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میرے پاس تو ہے تو اس نے اتنا دے دیا اور اتنا نہیں دے سکتا، میں صدقہ کر دیتی ہوں، بہترین صدقہ رشتہ دار کو دینا ہے. تو اس صورت میں آپ اسے کہیں بھی ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کیا. لیکن اگر بھائی کے پاس آپ سے زیادہ اور آپ محتاج اور آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں اور آپ کو حق نہیں مل رہا اور وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو خود یا کسی اور کو احساس دلانا چاہیے. کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال یا جائیداد کو اپنی مرضی سے 1/3 سے زیادہ فی سبیل اللہ خرچ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے اگر نیت وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو. مثلا ایک شخص کما رہا ہے اور وہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے مثلا، اور اس لیے نہیں دیتا کہ میرا جمع نہ ہو کے وارث نہ لیں، اس لیے دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اسے دینا ہے، ضرورت ہے اس وقت تو دیتا رہے اور بعد میں جو اکٹھا ہو. دیکھیے اگر مثلا کوئی دیتا بھی ہے تو جو آدھا جمع ہو رہا ہے وہ بھی تو کافی جمع ہو جائے گا. زندگی میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق، حیثیت کے مطابق
مختلف فیصلے کر سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کی وصیت نہیں کر سکتے. کیا ماں باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بچے کو توفتاً اپنی جائیداد میں سے دے سکتے ہیں جبکہ باقی بچوں کو نہ دے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. سب بچوں کو دینا چاہیے، یا یہ کہ باری باری اگر دینا ہے کہ اب اتنی رقم جمع ہوگی ایک کو دے دیں، اب اتنی ہوگی دوسرے کو دے دیں، اب تیسرے کو دینا ہے، تو باقی بچوں کو پتا ہو کہ اتنی اتنی اس کو مل گئی. جب ورثہ تقسیم ہو تو پھر باقی بچوں کو اس کے مطابق بھی ملے اور پھر ورثہ بھی ملے. یہ کسی نے لکھا ہے آخری سفر اور یقینی سفر. ٹکٹ مفت، سیٹ محفوظ. مسافر کا نام عبداللہ بن آدم، عرفیت انسان، شناخت مٹی، پتہ روئے زمین. سفر کی تفصیلات: روانگی از دنیا، منزل آخرت. مدت سفر چند لمحے اور چند لمحوں کے لیے 2 میٹر زیر زمین پرواز. پرواز کا وقت اجل. ریزرویشن 100% یقینی. ضروری ہدایات: تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جو ان سے پہلے آخرت کی طرف سفر کر چکے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے قرآن و حدیث کو بغور پڑھیں اور ان پر عمل کریں. اگر کچھ سوالات درپیش ہوں تو جواب کے لیے محقق علماء سے رجوع کریں. سامان سفر کی تفصیلات: ہر مسافر اپنے ساتھ 5 میٹر سفید لٹھا اور تھوڑی سی روئی لے جا سکتا ہے. یاد رکھیے آپ کے کام آنے والا سامان صرف نیک اعمال، صالح اولاد اور وہ علم ہے جس سے بعد میں دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ سامان سفر ساتھ لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، یعنی گناہ جمع کر کے لائے. تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ پرواز کے لیے ہر وقت تیار رہیں. پرواز سے متعلق معلومات کے لیے قرآن و حدیث سے مزید رہنمائی لیں. مزید برآں 5 وقت روزانہ اللہ کے گھر کی حاضری ضروری ہے. آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے. اس سلسلے میں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں. امید ہے آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ آخری سفر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.